ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے چند ہفتوں میں ہونے والی بڑی بڑی تبدیلیوں کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں اسد عمر سے ریزگنیشن لیا گیا، طارق باجوہ کو کیوں نکالا گیا، ایف بی آر کا چیئرمین کیوں چینج کیا گیا۔ اب یہ خبر سامنے آ گئی ہے۔ بنیادی طور پر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی طرف سے ایک ڈکٹیشن تھی جو قبول کی گئی۔ اس میں ورلڈ بینک کا بھی حصہ ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی حصہ ہے۔ یہ تمام کی تمام ٹیم جو کسی نہ کسی طریقے سے براہ راست یا بالواسطہ طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشنز میں موجود تھی، آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر تبدیل کر دی گئی۔ یہ تو واضح ہو گیا۔ جو چیز واضح نہیں ہو رہی وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اتنے بڑے پیمانے پر یہ تبدیلی کر کے اور یہ مثال قائم کر کے، جو ایک بہت بری مثال ہے، اصل میں حاصل کیا کیا۔ بیوروکریسی پاکستان کے اندر بدنام سروس گھنی جاتی ہے، لیکن بیوروکریسی کے بغیر آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے ہیں۔ بیوروکریسی کو بدنام کرنے کی کوشش بھی پاکستان میں بہت کی گئی ہے اور یہ کوشش بہت حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے، لیکن اس تبدیلی کے بعد تو بیوروکریسی کے بارے میں پاکستان کے اندر اور دنیا کے بھر کے بڑے بڑے کیپٹلز کے اندر یہ خبر ہر جگہ سے نشر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر ایک کام کا بندہ ایسا نہیں ہے جو پاکستان کے انٹرسٹ کا تحفظ کر پائے۔ آپ کو مصر سے ایک آئی ایم ایف کا نمائندہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کا گورنر بنانا پڑتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر معاشی ترقی کے پہیے کو آپ کسی طریقے سے چلا پائیں یا ریفارم کر پائیں۔ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ ادارہ جو پاکستان کی معیشت کے اوپر انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس بھی کرتا ہے، پالیسی فریم ورک بھی تیار کرتا ہے، عملاً اب آئی ایم ایف کے نمائندے کے ہاتھ میں چلا گیا۔ آئی ایم ایف کے نمائندے کے ہاتھ میں صرف یہی بات نہیں گئی، آئی ایم ایف کے نمائندے کے ہاتھ میں پاکستان نے ایف بی آر بھی کر دیا ہے، کیونکہ اگر ان کے کہنے کے اوپر ایف بی آر کے چیئرمین کو آپ نے ریموو کیا ہے تو جو آنے والا ہوگا ظاہر ہے وہ بھی انہی کی ڈکٹیشن لے رہا ہوگا۔ فائنانس منسٹر صاحب کے جو بین الاقوامی ڈانڈے ہیں ان کے بارے میں اب کسی قسم کا ابہام باقی نہیں ہے۔ بہت اچھے بھلے انسان ہیں، قابل انسان ہیں، لیکن پاکستان میں رہنا گوارا نہیں کرتے۔ جھنڈا لگتے ہی پاکستان آتے ہیں اور جھنڈا اترتے ہی پاکستان سے چلے جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم اتنے نکمے ہیں کہ پاکستان کے اندر خود سے کوئی کام کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ یہ وہ بیوروکریسی ہے جس کی آدھے حصے کو تو ہم نے پہلے سے ہی مطعون ٹھہرا دیا ہے۔ ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ نون لیگ کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسی آرگومنٹ کو بہرحال اگر آپ لے کے چلیں تو آنے والی حکومت یہ کہے گی کہ باقی جو بیوروکریسی ہے جو آج کل پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہی ہے وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کا ورکر ہے، لہٰذا ہم نے اس کو نکال باہر کرنا ہے۔ تو آدھی بیوروکریسی ہوئی نون لیگ کی، آدھی بیوروکریسی ہوئی پی ٹی آئی کی، تو پاکستان کی بیوروکریسی کا تھا تو ہو گیا بیڑا غرق۔ جس طریقے سے پاکستان کے بیوروکریٹس کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد کوئی عزت والا بیوروکریٹ جس نے تمام زندگی اس سروس کے ساتھ گزاری ہے اب پاکستان کے کسی اہم عہدے کے اوپر تعین ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ہی اس کا دل مائل ہوگا۔ اگر ہوگا تو بڑے حوصلے والا بندہ ہوگا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ ہونا کیا۔ تو ایک تو ہم نے ان نیگوشیشنز کے ساتھ پاکستان کی بیوروکریسی کا بھرکس نکال کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم بالکل فارغ قسم کے ہمارا نظام ہے اور ہمارے پاس کوئی کام کا بندہ نہیں ہے۔ دوسرا، ڈسپریشن ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دی۔ ہم نے دنیا کو بتا دیا جی کہ ہم اتنے ہمارے گھٹنے نیچے لگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں جو کہیں گے ہم کر دیں گے۔ پہلی مرتبہ نہیں ہے پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جا رہا ہے، 12 مرتبہ پہلے جا چکا ہے اور جانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ قرضہ لینے کے لیے قرضہ دینے والے کے بندے آپ نے باقاعدہ مستعار لیے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر طالبان نے نیگوشیشنز کرنے ہیں امریکہ کے ساتھ اور طالبان بالکل زمین کے ساتھ لگ جائیں اور امریکہ کہے کہ ہم پومپیو کو آپ کا نمائندہ مقرر کرتے ہیں اور پھر پومپیو جو ہے وہ خلیل زاد کے ساتھ بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں گے اور طالبان کا انٹرسٹ سیکیور کریں گے۔ ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں دنیا کو کہ ہمیں پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کتنا بڑا ایک بین الاقوامی گورکھ دھندا ہے، اس کے پیچھے کس طرح امریکہ اس کو استعمال کرتا ہے، بین الاقوامی قوتیں کس طرح اس کو استحصال کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں اور پھر ان کے نمائندے کو اپنے ملک میں لا بھی رہے ہیں، اور اب ہم نے کہنا شروع کر دیا یہ تو بالکل سن آف دا سوائل ہے جی۔ یہ سن آف دا سوائل آرگومنٹ ہم نے شوکت عزیز کے بارے میں بھی سنا تھا اور معین قریشی کے بارے میں بھی سنا تھا۔ جو باہر سے ہم لاتے ہیں اس کو ہم سن آف دا سوائل کہتے ہیں۔ جو سن آف دا سوائلز ہوتے ہیں
ان کو ہم کسی اور نام سے پکار کر ٹھڈے مار کر نکال دیتے ہیں. تو بہرحال ہم نے ان کو صنعت سوائل کہنا شروع کر دیا. اب دنیا کو ہم نے بتا دیا ہے کہ اگر ہم بہت ہی مجبوری کی حالت میں ہیں تو ہم بدترین کام بھی کر سکتے ہیں, ان کی ڈکٹیشن ہم لے سکتے ہیں. تو ایک ماڈل ہم نے دنیا کو پریزنٹ کر دیا. تیسری اس کی جو سب سے بڑی اور اہم ترین امپلیکیشن ہے, دنیا نے یہ جانچ لیا ہے کہ جب پاکستان مشکل میں ہوتا ہے تو پاکستان کس طریقے سے گھٹنے اپنے ٹیک سکتا ہے. پاکستان سے مراد ملک نہیں ہے, پاکستان سے مراد قوم نہیں ہے, پاکستان سے مراد نظام کے وہ چلانے والے ہیں جو خود کو آئنسٹائن سمجھتے ہیں اور برٹرنڈ رسل سمجھتے ہیں, اور ہر 20 سال کے بعد ایک نیا آئنسٹائن پیدا کرتے ہیں, اور ہر 20 سال کے بعد ایک نئی تجربے کی بنیاد رکھتے ہیں, اور ہر 20 سال کے بعد تجربہ کرنے کے بعد سر کھجاتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بتا دیا ہے کہ پاکستان پریشانی کے عالم کے اندر کیا کیا کام کرنے کو تیار ہے. اگر آج ہم قرضہ لینے کے لیے پاکستان کی معیشت کو عملاً گروی رکھا سکتے ہیں, تو دنیا کو ہم نے بتا دیا کہ آنے والے دنوں میں معاشی اور اسٹریٹجک سینکشنز کے نیچے ہم اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں. یہ بدترین مثال ہم نے قائم کی ہے دنیا کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی, بدترین مثال ہم نے قائم کی ہے پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے, بدترین مثال ہم نے قائم کی ہے آنے والے دنوں کے لیے. دنیا کو ایک ماڈل ہم نے دے دیا کہ پاکستان کے اگر اہم ترین معاملات کے اوپر گھٹنے ٹکوانے ہیں, اگر ان کی ناک ہم نے رگیدنی ہے, تو دس از دا وے ٹو ڈو اٹ. ہم اپنے بندے بھی ان کو دیں گے, ہم قرضہ بھی ان کو دیں گے, اپنی شرائط کے اوپر دیں گے, عوام کی ایسی کی تیسی ہوتی رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے بس 10 بندوں کے ساتھ پاکستان کے اندر بات کرنی ہے اور اپنی بات منوا لینی ہے. یہ ماڈل ہم نے تیار کیا ہے. ہمارا خیال ہے کہ بڑا ہم نے مارکا مارا ہے. آنے والے دنوں میں یہ ماڈل ہمارے گلے میں ایسا پڑے گا کہ ہمیں نانی یاد آ جائے گی تمام ممالک کو. ہمیں یاد اس وقت منیر نیازی صاحب کے چند شعر آ رہے ہیں, ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کچھ ملک کی محبت میں کر رہے ہیں, لیکن ایک زہریلا عشق بھی ہوتا ہے جس کے اوپر منیر نیازی صاحب نے کچھ یہ کہا ہے. ہلاکت خیز الفت ہے میری ہر سانس خونی ہے, اسی باعث یہ محفل دل کی قبروں سے بھی سونی ہے. اسے ہر روز زہریلی خوشبوؤں کے ہار دیتا ہوں, میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں.